یا عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوگا، وہاں گائیڈ نے بتلایا ہوگا یہ غار ثور ہے، اس غار کے اندر نبی نے جا کر کے آرام کیا تھا۔ رب ذوالجلال کی قسم، میرا جیسا نوجوان بھی تھک جاتا ہے، شکنا چور ہو جاتا ہے اور وہیں سے دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے، وہاں اوپر چڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، جرأت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی ہوتا ہے بہت ہی بہادر جو وہاں پہنچتا ہے۔ بہرحال الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الناطق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اے جنت، تیرے اندر حور و قصور رہتے ہیں. اے جنت، تیرے اندر حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. اے جنت، تیرے اندر حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. حضرات محترم، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اور جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو رب یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حبیب کائنات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی میں داخل کرے اور آپ کے قول و افعال کو مسئلہ راہ بنائے. اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر رب کی محبت میں جھوٹا ہے، رب ذوالجلال کا مقرب نہیں ہو سکتا ہے. اگر کسی کو یہ ہے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. اور یاد رہے، جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے پھر یاد رکھو وہ رب سے بھی محبت کرتا ہے. اور جو حبیب کائنات سے محبت نہیں کرتا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ رب کا مقرب ہو جائے، رب کا محبوب بن جائے. بلکہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کا
کا قریب ہونے کے لیے اور رب کا قرب حاصل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے مسلمانوں کہ حبیب کائنات سے محبت کرنی پڑے گی۔ اور روایت کے اندر آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو رب بھی محبت کرتا ہے، اور پھر سیدنا جبرائیل کو حکم ہوتا ہے جبرائیل ہم فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں اور آپ میری وجہ سے محبت کرو، یعنی رب کہتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اور محمد بھی محبت کرتے ہیں اور تم بھی محبت کرو، تمام فرشتوں کے اندر اعلان کرو کہ میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو، آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جبرائیل سے کہتا ہے جبرائیل نچلے آسمان پہ جا کر کے اعلان کر کہ وہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتا ہے، فرشتے محبت کرتے ہیں کہ تم بھی محبت کرو، دنیا والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر تمام مخلوق کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس یہ ہے جب کوئی بندہ اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، جبرائیل کو حکم ہوتا ہے جبرائیل ہم فلاں بندے سے محبت نہیں کرتے، آسمانوں پہ اس کا اعلان کرو، آسمانوں پہ اعلان کر دیا جاتا ہے، اور پھر نچلے آسمان پہ آ کر کے جبرائیل اعلان کرتا ہے ہم فلاں بندے سے محبت نہیں کرتے، دنیا والے بھی محبت نہیں کرتے۔ او میرے بھائیو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب سے محبت ہو، رب کا قرب حاصل ہو، یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے، حبیب کائنات سے محبت کرنی پڑے گی۔ اور کیسی محبت کرنی پڑے گی؟ ایسی محبت کرنی پڑے گی جیسا کہ سیدنا ابو بکر نے اللہ کے نبی سے محبت کی ہے۔ جانتے ہو ابو بکر کی محبت کا تقاضا اور ابو بکر کی محبت کا انداز کیا ہے؟ میرے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر آج رات مجھے آپ سے کام ہے۔ ابو بکر اپنے گھر پلٹ گیا، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ابو بکر اپنے گھر چلے گئے، رات کے 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، یہاں تک کہ 1 بج گیا۔ وہاں گیٹ کے پاس میں ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کنڈی کھٹکھٹائی، آواز اندر سے آئی لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا تمہیں نیند نہیں آئی؟ جانتے ہو ابو بکر کا جواب کیا تھا؟ ابو بکر کا جواب یہ تھا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ ابو بکر آج رات ہمیں آپ سے کام ہے۔ اور ابو بکر بستر پر پڑا ہوا لیٹا رہے، بستر پر سوتا رہے، یوں کہا کہ میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ ابو بکر کو گوارا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے یوں کہا ابو بکر مجھے تنہائی چاہیے، میں تنہائی میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ جانتے ہو ابو بکر نے پلٹ کر کے یوں جواب دیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری بیٹیاں ہیں، میری اہلیہ محترمہ ہیں، تنہائی ہے، آپ تشریف لائیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے ہیں، بات چیت ہوئی ہے۔ جانتے ہو میرے آقا نے ابو بکر کے سامنے اپنے راز کو کھول دیا۔ اگر ابو بکر جانتے ہو میرے نبی کا رازدار تھا، یہ راز کی بات تھی، لیکن ابو بکر واحد وہ آدمی ہے اس روئے زمین پہ جو نبی کا رازدار ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر ابھی اس شہر کو چھوڑنا ہے، ابھی اس ماحول کو چھوڑنا ہے، آسمانوں کی طرف سے اشارہ ہو گیا، ابھی ہجرت کرنی ہے۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میں تیار نہیں ہوں۔ بھئی اس کی ایکو کم کر، ایکو تھوڑی سی ذرا ایکو کم کر، بہت شور ہو رہا۔
ابو بکر نے کہا، ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی تیار نہیں ہوں، ورنہ عقل کا تقاضا تو یہی تھا۔ ابو بکر یوں کہتے، یا رسول اللہ میں ابھی تیار نہیں ہوں، میں اپنے اہل خانہ سے مشورہ کروں گا، اپنے گھر والوں سے مشورہ کروں گا، ابھی تو مجھے یہ کام ہے، ابھی تو وہ کام ہے۔ جانتے ہو محبت کا تقاضا یہ ہے۔ ابو بکر نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم ہو میں تیار ہوں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ابھی اسی وقت ہجرت کرنی ہے، ابھی اسی وقت اس سرزمین کو چھوڑنا ہے۔ ابو بکر نے سفر کا سامان تیار کیا ہے، سامان سامنے رکھا ہوا ہے، اس سامان کو رکھنے کے لیے کوئی تھیلا درکار ہے، کوئی پلاسٹک درکار ہے۔ حضرت اسما ابو بکر کی لخت جگر ہے، چھوٹی بچی ہے، سمجھ گئی میرے ابا کو کوئی چیز چاہیے، تھیلا وغیرہ جس کو سامان کو رکھ سکے، لیکن کوئی سامان ہاتھ میں نہیں تھا۔ جانتے ہو حضرت اسما یہ ابو بکر کی چھوٹی صاحبزادی ہے، حضرت اسما نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا اور دوپٹہ اتار کر کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑے سے ایک ٹکڑے میں وہ سامان باندھ دیا اور باندھ کر کے اپنے ابا کے حوالے کر دیا، باقی جو ٹکڑا بچا تھا دوپٹے کا اپنے سر ڈھانپ لیا، سفر کو جاری رکھا۔ پلٹ کر کے ابو بکر نے ارشاد فرمایا اپنی لخت جگر سے، اسما بیٹا ادھر آ۔ اسما آئی ہے، یوں کہا ہے تم چھوٹی بچی ہو، ہم فلاں غار کے اندر جا رہے ہیں اور تم اپنا سامان ہمیں کھانے پینے کا وہاں پہنچا دینا، تم پہ کوئی شک بھی نہیں کرے گا، تم پہ کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ یہ چلے گئے، جب یہ چلے گئے جانتے ہو مسلمانوں اس غار کے اندر پہنچے ہیں، اور یہی نہیں میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ابو بکر کی محبت نبی کے ساتھ میں کس درجے کی تھی۔ آپ تھوڑا سا ذہنوں کو کھول کر کے رکھیں، رات کی تاریکی ہے، رات کا 1 بجا وقت ہوا چاہتا ہے اور بات ہو رہی ہے حبیب کائنات کی، بات کر رہا ہوں ابو بکر کی محبت کی۔ مسلمانوں ممکن ہے تمہارے عقل کے دریچے میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نبی سے محبت ہونی چاہیے تو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر کی طرف رواں دواں ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، اور حضرت اسما حضرت ابو بکر کی چھوٹی صاحبزادی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں۔ چونکہ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کے سسر ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لخت جگر کو پلٹ کر کے یوں کہا کہ بیٹا ہم فلاں غار کے اندر جا رہے ہیں، آپ وہاں جا کر کے ہمیں کھانا پہنچاتے رہنا، آپ پہ کوئی شک نہیں کرے گا، آپ چھوٹی بچی ہیں۔ کہا کہ ابا حضور بہت اچھا، میں اس ڈیوٹی کو انجام دیتی رہوں گی۔ یہ بہرحال سفر جاری رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں، میری پشت پر سوار ہو جائیں۔ دنیا والوں نے آج تک یہ دیکھا اور آسمان والوں نے بھی آج تک یہ دیکھا، اس زمین نے بھی یہی دیکھا ہوگا، اس آسمان نے بھی یہی دیکھا ہوگا کہ مہر نبوت یعنی جو نبوت کی مہر تھی وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر موجود تھی، لیکن آج میں مسلمانوں آپ کو یہ بتلانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ میں یہ بتلا رہا ہوں کہ آج نبوت سمٹ کر کے ابو بکر کے کاندھے پر سمٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، یعنی دنیا میں تنہا ابو بکر ہے جو نبوت کا بار برداشت کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی
دوسرا آدمی نہیں ہے جس نے نبوت کا بار برداشت کیا ہو، نبوت کے بوجھ کو برداشت کیا ہو۔ جب یوں کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائے تو میرے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے کاندھے پر سوار ہو گئے۔ اور جانتے وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی 19 سردار جو میرے نبی کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، قرآن کے دشمن تھے، نبی کے خون کے پیاسے تھے، باولے کتوں کی طرح نبی کا پیچھا کر رہے تھے۔ 19 سردار پیچھا کر رہے تھے، لیکن میرے نبی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں۔ رات کا سناٹا ہے، رات کی تاریکی ہے اور اتنا اندھیرا ہے، یہ ہاتھ اس ہاتھ کو نہیں دیکھ پا رہا ہے اور ہجرت کا سفر جاری ہے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرے کاندھے پر سوار ہو جائے۔ نبی کاندھے پر سوار ہے اور چلتے جا رہے ہیں۔ وہ پہاڑی بھی آ جاتی ہے جس پہاڑی کی بلندی کو طے کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کے موقع پر گیا ہوگا یا عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوگا، وہاں گائیڈ نے بتلایا ہوگا یہ غار ثور ہے، اس غار کے اندر نبی نے جا کر کے آرام کیا تھا۔ رب ذوالجلال کی قسم میرا جیسا نوجوان بھی تھک جاتا ہے، شکنا چور ہو جاتا ہے اور وہیں سے دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے۔ وہاں اوپر چڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، جرأت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی ہوتا ہے بہت ہی بہادر جو وہاں پہنچتا ہے۔ بہرحال ابو بکر نے نبی کو اپنی پشت پر سوار کیا اور وہاں چلے گئے، اور جانے کے بعد ابو بکر نے اپنی چادر کو بچھایا اور چادر کو بچھانے کے بعد ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں آرام سے تشریف رکھیں۔ ابو بکر اندر چلے گئے۔ ابو بکر کا امتحان دیکھیے، ابو بکر کی محبت دیکھیے، نبی سے تعلق دیکھیے۔ وہ غار جس میں لائٹ بھی نہیں ہے، وہ غار جس میں چراغ بھی نہیں ہے، وہ غار جس میں روشنی بھی نہیں ہے، ہزاروں سال سے بند پڑی ہوئی ہے۔ اس میں سانپ بھی رہے ہوں گے، اس میں بچھو بھی رہے ہوں گے، اس میں کیڑے مکوڑے بھی رہے ہوں گے، لیکن بے خوف و خطر، بے خوف و خطر آج عشق کود پڑا آتش نمرود میں۔ جب سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، سیدنا ابراہیم بالکل محبت الہی کے اندر آگ کے اندر کود گئے ہیں، لیکن وہاں اللہ جل جلالہ امن والہ نے آگ کو حکم دے دیا۔ اسی طریقے سے عشق رسول میں، محبت میں ابو بکر بھی اندر غار میں چلے گئے اور غار میں جا کر کے غار کو اپنے ہاتھوں سے بند کیا ہے، بند کرتے چلے گئے اور سوراخ پہ سوراخ بند کرتے چلے گئے۔ ابو بکر اپنے یہاں سے کرتے کا کپڑا پھاڑتا ہے، سوراخ بند کر دیتا ہے، پھر دوسرا کرتا کپڑا پھاڑتا ہے، سوراخ بند کر دیتا ہے۔ جتنے بھی سوراخ غار کے اندر موجود تھے ابو بکر نے ایک ایک سوراخ کو بند کیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا، لیکن ابو بکر کے بدن پہ کپڑا بھی تنگ پڑ گیا۔ اگر ابو بکر اب کپڑا پھاڑتے ہیں تو پھر سطر کھل جاتا ہے، اور مسلمان مرد کے لیے یہاں سے لے کر کے اس گھٹنے سے لے کر کے ناف تک سطر ہے، اور عورت مسلمان عورت کے لیے یا سر سے لے کے پیر تک سطر ہے۔ عورت اپنے پورے بدن کو چھپائے گی، مرد ناف سے لے کے گھٹنوں تک چھپائے گا، لیکن نوجوان نسل آج بربادی کے دہانے پر ہے، ایسا لباس پہنتی ہے کہ جب گھر میں لباس پہن کر کے چل رہا ہے آگے کا حصہ بھی نظر آتا ہے، پیچھے کا حصہ بھی نظر آتا ہے، اور اگر اسی لباس کو پہن کر کے یہ مسجد میں چلا جاتا ہے، جب رکوع کی حالت میں ہوتا ہے اس کی جینس ادھر ہوتی ہے، شرٹ ادھر ہوتی ہے، وہ حصہ کھل جاتا ہے جس حصے کو شریعت کے اندر سطر کہا جاتا ہے۔ اگر دوران نماز وہ حصہ کھل گیا، کسی مفتی سے معلوم کرنا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ مفتی لکھے گا کہ سطر کھل جانے کے بعد تمہاری نماز باطل ہو گئی۔
ایسا لباس میرا نوجوان پہنتا ہے۔ اور یہی نہیں، کبھی کبھی بڑی عمر کے لوگ نیکر پہن لیتے ہیں، گھر کے اندر نلکے پر بیٹھے ہوئے نہا رہے ہیں، ٹویل پر بیٹھ کر کے نہا رہے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کا گزر ہو رہا ہے، ہماری بہنوں کا گزر ہو رہا ہے، اس کو کوئی شرم نہیں، کوئی عار نہیں۔ یاد رہے، سطر کا کھول کر کے دوسروں کے سامنے یوں ہی آنا جانا یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ ابو بکر نے ایک ایک سوراخ بند کیا۔ ابو بکر یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ سوراخ بند کرنے کے لیے اپنے بدن سے کپڑا پھاڑ دیا تو بدن پہ کپڑا اتنا ہی باقی ہے کہ وہاں پھر سطر کھل جائے گا۔ ابو بکر نے کپڑا نہیں پھاڑا، بلکہ ابو بکر نے یہ کیا کہ ابو بکر نے اس سوراخ پہ اپنی ایڑ لگا دی اور ایڑ لگا کر کے سوراخ بند کر دیا، اپنی گود کو پھیلا دیا اور یوں کہا، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، میرے آقا باہر انتظار کر رہے تھے، آقا باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکر نے آواز دی ہے ادب کے ساتھ میں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابو بکر نے اپنی گود کو پھیلا دیا اور یوں کہا، یا رسول اللہ آپ میری گود کے اندر اپنا سر رکھیں، آرام کریں، عقل کا تقاضا یہاں بھی یہی ہے۔ ابو بکر کو یہ کہنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ میں بھی تھکا ہوا ہوں، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، میں بھی آرام کر لیتا ہوں، آپ بھی آرام کر لیں۔ لیکن یہ محبت نہیں ہے۔ محبت دیکھیے، ابو بکر یوں کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، میرے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابو بکر نے اپنی گود کو پھیلا دیا، نبی کا سر ابو بکر کی گود میں رکھا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ابو بکر کی گود میں نبی کا سر ایسے رکھا تھا جیسے رحل پہ قرآن کریم رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ابو بکر نے مزے لے لے کر کے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ نبی کا چہرہ اس طریقے سے چمک رہا تھا جیسے کہ 14 کی رات کا چاند چمکتا ہے، ساری غار کے اندر روشنی ہو رہی تھی۔ ابو بکر تنہا تھا، مزے لے رہا تھا، لیکن ابو بکر کو جہاں ایڑ لگائی تھی، جس سوراخ کو بند کرنے کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا، ابو بکر نے اپنی ایڑ لگا دی تھی، وہیں سے ایک کیڑا باہر آنا چاہتا تھا، بار بار ابو بکر کو ڈس رہا تھا، بار بار ڈس رہا تھا، یہاں تک کہ ابو بکر کو اس کیڑے نے، اس بچھو نے 70 مرتبہ ڈسا، ابو بکر نے حرکت نہیں کی۔ اگر یہاں ابو بکر حرکت کر دیتا، مدینے کے اندر بعد کی صدی میں امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی حرکت کر دیتا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کا مرتبہ مقام بہت بلند و بالا ہے۔ یہ امام مالک مدینے میں حدیث کا درس دیتا ہے، اور جب امام مالک مدینے میں حدیث پڑھاتا ہے، جانتے ہو مسلمانوں، بادشاہ وقت نے اعلان کرا دیا تھا، او لوگوں سنو، جب تک کہ امام مالک مسند حدیث پر فائز ہیں، جب تک کہ امام مالک مسند پر بیٹھ کر کے سبق پڑھا رہے ہیں، جب تک کہ امام مالک زندہ ہیں، کسی مفتی کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی کو فتوے پہ دستخط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام مالک کا مرتبہ اور مقام یہ ہے، امام مالک پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے ایک بچھو کپڑے میں داخل ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بچھو امام مالک کو 17 مرتبہ ڈستا رہا۔ امام مالک پڑھاتے رہے۔ امام مالک نے جب سبق بند کیا، کتاب کو بند کیا، اپنے شاگردوں سے کہا، دیکھو یہ بچھو جا رہا ہے، یہ مجھے 17 مرتبہ ڈستا رہا، رب کی قسم مجھے مسلمانوں یہ بتلانا تھا، اگر وہاں ابو بکر حرکت کر دیتا، یہاں امام مالک حرکت کر دیتا، اگر وہاں حبیب کائنات کی نیند کی حفاظت کا مسئلہ تھا تو یہاں حبیب کائنات کی حدیث کی حفاظت کا مسئلہ تھا۔ امام مالک اگر یہاں حرکت کرتے تو ظاہر سی بات ہے بعد میں کوئی پھر اور حرکت کرتا
تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یوں کہا کہ یہ بچھو جا رہا ہے 17 مرتبہ مجھے ڈستا رہا. جانتے ہو مسلمانوں یہ ہے عشق رسول. اور وہاں غار کے اندر ابو بکر کو 70 مرتبہ ایک بچھو ڈستا رہا. اور جانتے ہو جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے انسان 2 طریقے سے اپنا دکھ کا اظہار کرتا ہے, اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان آ او کی آواز نکالتا ہے, اور دوسرے یہ ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جھڑنے لگتے ہیں. ابو بکر سے برداشت نہ ہوا, ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے. اور رات ہم نے سہارنپور کے اندر یہ بات کہی تھی, یہی بھی ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں مسلمانوں سنو, تاریخ اسلام کے اندر 2 قطرے ہیں. ایک ابو بکر کی آنکھ کے آنسو کا قطرہ ہے, اور دوسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قطرہ ہے. ان 2 قطروں کو اس تاریخ اسلام کے اندر جتنی عزت رفعت بلندی حاصل ہے کوئی اور قطرے کو اتنی بلندی حاصل نہیں ہے. ایک قطرہ تو ابو بکر کی آنکھ کے آنسو کا قطرہ ہے, دوسرے عثمان غنی کے خون کا قطرہ ہے. دیکھیے تو صحیح, ابو بکر کی آنکھ کے آنسو کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس زمین کا انتخاب کیا ہے, حبیب کائنات کے چہرے کا انتخاب کیا ہے. اور عثمان غنی کے خون کے قطرے کے لیے کس زمین کا انتخاب کیا ہے, قرآن کریم کے صفحے کا انتخاب کیا ہے. جب دشمنوں نے عثمان غنی پہ حملہ کیا تھا آپ تلاوت قرآن میں مشغول تھے اور دشمن نے خنجر مارا ہے, اللہ کی قسم عثمان غنی کا خون کا فوارہ قرآن کریم پہ جا کر کے پڑا ہے. جب میدان حشر قائم ہوگا اور کسی کی گواہی جنگ کا میدان دے گا اور کسی کی گواہی بدر کا میدان دے گا اور کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا, یاد رہے عثمان غنی ہوں گے, رب کی عدالت ہوگی, یہ کھڑے ہوئے ہوں گے, ان کی شہادت کی گواہی قرآن کریم دے گا, چونکہ قرآن کریم پہ خون کے فوارے پڑے ہوئے تھے. بہرحال ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے اور ابو بکر کا آنسو نبی کے چہرے پہ پڑا. جب نبی کے چہرے پہ آنسو پڑا تو آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے وہ گرم ہوتا ہے, نمکین ہوتا ہے. جیسے ہی نبی کے چہرے پہ پڑا میرے نبی کی آنکھ کھل گئی. میرے نبی نے دیکھا ابو بکر, کہا ابو بکر کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا. یوں کہا یا رسول اللہ ایک بچھو مجھے 70 مرتبہ ڈس رہا ہے, کافی دیر سے ڈس رہا ہے, برداشت نہیں ہوتا ہے. جانتے ہو مسلمانوں اللہ کے نبی نے لعاب دہن لیا ہے, اپنا تھوک لیا ہے, ابو بکر کی ایڑ پہ لگا دیا. ابو بکر کو آرام آ گیا. لیکن مجھے یہ بتلانا تھا اس کے رسول تو دیکھیے اس کے رسول کس درجے کا تھا. اور کسی لکھنے والے نے آگے یہ لکھا وہ کیڑا جو باہر آنا چاہتا تھا وہ بھی نبی کی زیارت کے لیے بےتاب تھا, نبی کی زیارت کرنے کے لیے وہ بھی پریشان تھا. آج موقع ہے زیارت کر لینے دے, کل موقع رہے نہ رہے. تو مسلمانوں اتنی محبت نبی سے ہونی چاہیے. اور یہی نہیں, غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے مسلمانوں سے چندے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں آج تمہاری روپے پیسے کی مجھے ضرورت ہے, لے آؤ. تمام کے تمام صحابہ چندہ لے کر کے آئے ہیں. ایک صحابی جن کے پاس میں نہ کھانے کے لیے ہے نہ پہننے کے لیے ہے, ایک تہمد ہے وہی پہن رکھا ہے. جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی مچل گئے اور جانتے ہو اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے پاس میں تو نبی کو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. پھر دوسرے محلے میں چلے گئے اور رات کا سناٹا ہے, رات کی تاریکی ہے, لوگوں سے خوشامد کر رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں لوگوں مجھ سے مزدوری کرا لو, میں تمہاری مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک یہودی نے کہا
کہا میری دیوار گری ہوئی ہے، تم میری دیوار صحیح کر دو، میں تمہیں اس کی اجرت دے دوں گا۔ ان صحابی نے پوری رات دیوار بنائی ہے، صبح صادق کے وقت میں اس یہودی نے 2 سیر چھوارے ان صحابی کو مزدوری کے طور پہ دے دیے۔ وہ 2 سیر چھوارے لے کر کے نبی کی طرف بڑھ رہے ہیں، سیدنا جبرائیل آسمان کو چیرتا پھاڑتا آیا، نبی سے کہا بھولا صحابی تیرا صحابی ہے، تمہارے صحابی ہیں، آپ کے صحابی ہیں، آپ کے چہیتے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ 2 سیر چھوارے لے کر کے آ رہے ہیں، بہت قیمتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا، ان چھواروں کو تمام سامان کے اوپر کے ڈلوا دیا تاکہ اس میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں یہی نہیں، پھر غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی نے چندے کی اپیل کی ہے، یہ اپیل 3 دفعہ کی گئی۔ ابو بکر نے اپنے سارا گھر کا سامان لا کر کے ڈال دیا، عمر فاروق بھی سامان لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہتی تھی میں نیکیوں کے اندر ابو بکر سے بڑھ جاؤں، لیکن کبھی بھی ابو بکر سے نیکیوں میں نہیں بڑھے ہیں۔ یہ آج سوچ رہے ہیں کہ موقع غنیمت ہے، موقع اچھا ہے، آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا۔ ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان لے کر کے آئے، لیکن سامان کتنا تھا؟ اتنا سا سامان تھا۔ عمر سامان لا رہے ہیں، عمر کا سامان اتنا ہے کہ سر پہ سامان کی گٹھری رکھی ہوئی ہے، نبی کی عدالت میں لا رہے ہیں، اور دل میں یہ دائیہ پیدا ہو گیا آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ جیسے ہی نبی کے سامنے دونوں آئے، ایک ادھر سے آیا ایک ادھر سے آیا، جانتے ہو نبی علیہ السلام نے اپنا سوال بدل دیا، نبی نے سوال چینج کر دیا۔ نبی نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ جب سوال یہ کیا گیا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو، عمر ڈھیر ہو گئے، چونکہ عمر اپنے سارا سامان لے کر کے نہیں آئے تھے، آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آئے تھے، آدھا سامان لے کر کے آئے تھے، لیکن نبی جانتے تھے کہ ابو بکر سارا سامان لایا ہوگا، اسی لیے نبی کا سوال یہ تھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ یوں کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ یہ ہے محبت۔ اور یہی نہیں، پھر ابو بکر نے دیکھا، ابو بکر کے بدن پہ قیمتی لباس تھا، ابو بکر نے اپنے آپ سے خطاب کیا ابو بکر تیرے بدن پہ قیمتی لباس ہو اور نبی کو چندے کی ضرورت ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ ابو بکر مارکیٹ چلا گیا، مارکیٹ جانے کے بعد ابو بکر نے کہا لوگوں سنو، ابو بکر اپنے بدن کا لباس بیچتا ہے، بتاؤ کتنی قیمت لگاؤ گے؟ 32 درہم کے اندر ابو بکر نے اپنا لباس فروخت کر دیا، اور 32 درہم میں فروخت کرنے کے بعد تھوڑے سے پیسوں کا بہت سستا ٹاٹ کا لباس پہن کر کے خرید لیا، جو باقی رقم بچ گئی تھی وہ نبی کے قدموں میں لے جا کر کے ڈال دی۔ آہا، یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا جبرائیل تو بھی آج ٹاٹ کا لباس پہن لے، تمام فرشتوں میں اعلان کر دے کہ ٹاٹ کا لباس پہنے، اور 70,000 فرشتوں کو لے کر کے جبرائیل آسمان کو چیرتا پھاڑتا دنیا کے اندر آیا ہے، اور دنیا کے اندر آنے کے بعد مسجد نبوی کے گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جبرائیل اور جبرائیل کے ساتھ میں فرشتے اور ٹاٹ کا لباس، پوچھا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ یوں کہا یا رسول اللہ آپ کے ایک نیک بندے نے یعنی ابو بکر نے آپ کی محبت میں ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، آج ہم روحانی مخلوق نورانی مخلوق یعنی تمام فرشتوں کو یہ حکم ہے کہ آج ابو بکر نے نبی کی محبت میں اللہ کی محبت میں ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ ٹاٹ کا لباس پہنا جائے، ابو بکر کی سنت کو آسمانوں پر زندہ کیا جائے۔ یہ ہے ابو بکر کا عشق رسول۔ اور یہی نہیں، ایک موقع پر حضرت ابو بکر کھانا کھا رہے ہیں، ان کے لخت جگر حضرت عبداللہ بیٹھے ہوئے بھی کھانا کھا رہے ہیں، بات چھڑ گئی کسی غزوے کی، تو ان کے لخت جگر نہیں، ان کا ابا جان فلا غزوے میں فلا جنگ کے میدان میں
آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے تلوار کے وار کو اس لیے روک لیا تھا، آپ میرے والد محترم تھے۔ ابو بکر کے چہرے پہ زردی آ گئی، سرخی آ گئی، غصہ آ گیا، ارشاد فرمایا او لخت جگر سن، کاش اگر اس دن تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا، میں تیری گردن کو تیرے بدن سے جدا کر دیتا۔ اسی لیے اس دن تو میرا لخت جگر نہیں بلکہ رسول اللہ کا دشمن تھا، قرآن کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، میں تجھے اس دن جہنم میں پہنچا دیتا۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے عشق رسول۔ اگر عشق رسول کا سبق پڑھنا ہو، اگر عشق رسول کی تاریخ کو جاننا ہو تو ہمیں بلال حبشی کا بھی رخ کرنا پڑے گا، حضرت سمیہ کا بھی رخ کرنا پڑے گا۔ یہ سمیہ کون ہے؟ نازک سی خاتون ہے، چل کر کے آئی ہے، نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کا خاندان بھی نہیں ہے، اس کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، یہ نبی کی دیوانی ہے۔ ابو جہل نے کہا، ابو جہل چلا جا رہا ہے، سمیہ سامنے سے آ رہی ہے، ابو بکر نے کہا اس نے بھی ہمارا مذاق اڑایا ہے، یہ دیکھو چل کر کے آئی ہے، لاغر ہے، بیمار سی ہے، کمزور سی ہے، اس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور یوں کہا سن، اگر سمیہ تو اپنے آبا و اجداد کے دین پر واپس نہیں لوٹے گی میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ سمیہ نے پلٹ کر کے جواب دیا سن، ایک ہی تو جان ہے، اگر رب مجھے 100 جان عطا کرتا میں محمد کے اوپر ایک ایک جان قربان کرتی چلی جاتی۔ دو ٹوک جواب دیا ہے، اللہ کی قسم وہ کہاوت مشہور ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں۔ یہ صداقت اگر یہ محاورہ کہیں صحیح پھر بیٹھتا ہے، یہ نبی کے دیوانوں پہ صحیح بیٹھتا ہے، صحابہ پہ صحیح بیٹھتا ہے۔ ابو جہل کو غصہ آیا اور اتنا جلال آیا، ابو جہل کو غصہ آیا، اتنا جلال آیا کہ وہاں ابو جہل نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے حواریین کو اکٹھا کیا اور 2 جانور منگائے، 2 اونٹ منگائے، ایک اونٹ ادھر کھڑا ہوا ہے، ایک اونٹ ادھر کھڑا ہوا ہے، سمیہ بیچ میں کھڑی ہوئی ہے، سمیہ کی ٹانگ میں رسی باندھی جاتی ہے، سمیہ کی ٹانگ میں رسی باندھ کر کے اونٹ کی ٹانگ میں رسی باندھی جاتی ہے، اور ادھر بھی ٹانگ میں رسی باندھی جاتی ہے، ادھر اونٹ کی ٹانگ میں رسی باندھی جاتی ہے، ایک اونٹ کو ادھر چلایا جاتا ہے، ایک اونٹ کو ادھر چلایا جاتا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ آخری چیلنج، آخری وارننگ ہے تیرے لیے، اگر تو چاہتی یہ ہے میں تیری جان کو بخش دوں تو پھر سن، تو اپنے آبا و اجداد کے دین پر پلٹا۔ سمیہ نے 2 ٹوک وہی جواب دیا کہ اگر رب نے 100 جانیں مجھے عطا کی ہوئی ہوتی، ایک ایک جان میں نبی کی محبت پر نچھاور کرتی چلی جاتی۔ بہرحال ایک اونٹ کو ادھر چلا دیا، ایک اونٹ کو ادھر چلا دیا، اور وہاں ابو جہل کھڑا ہوا ہے، سمیہ کا بدن یوں چرتا جا رہا ہے۔ ابو جہل نے بیچ حصے میں، نازک حصے میں ایک برچھا مارا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ شہادت کو گلے سے لگایا، اس دنیا کو پیغام دے دیا جب بات آئے نبی کی ایمان کا سودا مت کرنا، جب بات آئے حبیب کائنات کی ایمان کا سودا مت کرنا۔ یہی کلیم بیٹھ کر قریب میں نبی کو للکار رہا تھا، نبی کو دھمکی دے رہا تھا، نبی کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس وقت بھی ہم نے اتراکھنڈ کی سرزمین پہ کہا تھا، علی گڑھ کے اندر بھی کہا تھا، میرٹھ کے اندر بھی کہا تھا، اگر ہمت جرأت ہے باہر آ کر کے بولے یہ کون سی بات ہوئی ہے؟ بند کمرے میں بیٹھ کر کے ویڈیو جاری کر دی جاتی ہے، چوراہوں پہ کھڑا ہو آ کر کے کہے ہم سے ملے، کوئی تو نبی کا دیوانہ ہوگا، خدا کی قسم اس کی داستان بھی باقی نہ رہے گی داستانوں کے اندر۔ بند کمرے میں ویڈیو جاری کرتا ہے، برسرعام چوراہے پہ آ کر کے بات کرے، یہ کون سی بات ہوئی ہے؟ نبی کو بڑا بھلا کہے گا بند کمرے کے اندر، اور ہم اس زمانے میں موجود ہیں، ہم دیکھتے رہیں، برداشت کرتے رہیں گے۔ مسلمانوں سنو، ابھی اتنا ایمان کمزور نہیں ہوا ہے، رب کی عدالت ہوگی، ہم سے سوال ہوگا، سیدنا فاطمہ الزہرا پوچھیں گی
حضرت خدیجہ معلوم کریں گی، اما عائشہ معلوم کرے گی کہ ہمارے سرتاج کو، اور فاطمہ کہے گی میرے ابا جان کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، تم تو اس زمانے موجود تھے اور تم تو وہاں سے محض 10 کلومیٹر کی دوری پر تھے، 5 کلومیٹر کی دوری پر تھے، تم نے کیا کیا بندوبست کیا تھا؟ لیکن کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اما وہ بند کمرے کے اندر ویڈیو جاری کر رہا تھا، کھلے عام جاری کرتا تو خدا کی قسم ہم تمہاری عزت و عفت میں کبھی داغ نہ آنے دیتے۔ اپنے آپ کو سنبھالو، سمجھو، حبیب کائنات سے محبت کرنے والے بنو۔ یہ تو اگر آپ جیسے سن رہے ہیں، میں سناتا رہوں بات بہت لمبی ہو جائے گی، وقت بھی 1:30 بجا ہوا چاہتا ہے، اور اس سال تو مجھے آنے میں تاخیر ہوئی ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو دیر تک باتیں ہوں گی، اور یہ وعدہ رہا جب کبھی انشاءاللہ آئندہ جلسہ ہوگا تو میں کوشش یہ کروں گا کہ میں پہلے پہنچوں اور کم از کم 1.5-2 گھنٹے آپ کی خدمت کروں۔ اب وقت بھی نہیں ہے، حالات بھی ایسے ہی ہے، کام کاج کے دن چل رہے ہیں، مدرسے کا چندہ بھی ہو گیا ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر کے میرے ساتھ میں یہ وعدہ کر لو، ہم نبی سے پکی سچی محبت کریں گے، نہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ فضل کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، پروردگار جو پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو عزت عطا فرما، یا اللہ ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ فرشتوں کی پکڑ اور پٹائی سے